بلا مطالبہ دلیل ماننا. میں پہلے بھی اس کو تھوڑی وضاحت اور تلقیح کر چکا ہوں کہ بلا دلیل اور ہے، بلا مطالبہ دلیل اور ہے، اس لیے فرق سمجھیے. تو بلا مطالبہ دلیل کے مانیں گے مقلد کے پاس دلیل پوچھنے کا ہر وقت اس کو ٹائم نہیں ہوتا. اگر ہر ریڑھی والے کو، ہر پیاز بیچنے والے کو دلیلیں یاد کروانا شروع کر دیں تو وہ ریڑھیاں چھوڑ کے 8 سالہ کورس میں داخلہ لے لیں پھر بیچارے. تو اسی لیے بغیر مطالبہ دلیل اکثر یہی چلتا ہے. نمبر 6، ایسے مجتہد کی ہوگی جس مجتہد کا مجتہد ہونا اور اس کے مذہب کا اصولاً و فروعاً مدون ہو کر آیا ہو. یہ بہت بڑی شک ہے جو سمجھائی جا رہی ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم پیغمبر کے اجلہ صحابہ مجتہد نہیں تھے؟ بولیے مجتہد تھے. کوئی کہے گا ان کو ثبوت تو قرآن حدیث اجماع کی باتوں سے آ گیا، لہٰذا ابو بکر کی تقلید کرو، عمر کی کرو، عثمان کی کرو، حیدر کی کرو. ابو بکر کی کر کے صدیقی بنو، عمر کی کر کے فاروقی بنو، عثمان کی کر کے عثمانی بنو، حضرت علی کی کر کے حیدری بنو، علوی بنو. کیوں تم حنفی، شافی، مالکی، حنبلی میں امت کو لے کر پڑ گئے ہو؟ اور یہ ایسا سوال ہے عام بندے کو تو اس پر دانتوں کو پسینہ آ جائے. وہ کہے گا باقی بات تو ٹھیک ہے، پیغمبر کے صحابہ کو رتبہ، مقام و درجہ، حیثیت و مرتبہ بہت بلند تر و فائق و اعلیٰ اولا درجہ ہے. ان کی تقلید نہ کریں جن کا دلیل میں مجتہد ہونا بھی قرآن حدیث سے ثابت، اور بعد والوں کی کریں تو اس پر بندہ پریشان ہو جاتا ہے. اب سنیں اس کا جواب. ہم کہیں گے ہم ابھی تقلید کرنے کے لیے تیار ہیں. بسم اللہ کر بچو، ان کا مذہب مکمل لکھا ہوا اصول اور فروع سے ثابت کر دے. حضرت ابو بکر سے کرے گا میں اس کی تقلید کروں گا، حضرت عمر سے کرے گا میں اس کی کروں گا، حضرت عثمان سے ثابت کرے گا میں اس کی کروں گا، حضرت علی سے ثابت کرے گا میں اس کی تقلید کروں گا. بسم اللہ کر، پیش کر ان کا مذہب. تو وہ کیا کہیں گے؟ ان کا مذہب لکھا ہوا تو نہیں ہے، پڑھایا ہوا ہے. انہیں کہو بیٹے ان کا پڑھایا ہوا امام ابو حنیفہ کے پاس آیا ہے، اس نے اسی کو لکھ کر دیا ہے. بات ابو بکر، عمر، عثمان و حیدر کی ہے، لکھی ابو حنیفہ نے ہے. جیسے بات اللہ کی ہے، کہتے تاج کمپنی کا قرآن ہے. تاج کمپنی نے خود سے نہیں لکھا، اللہ کی بات کو لکھا. لیکن تاج کمپنی قرآن کیوں کہتے ہیں؟ لکھا اس نے ہے، تعارف اس کا ہوتا ہے. حدیث حضور کی ہے، حضرت بخاری، حضرت مسلم، حضرت ترمذی کی نہیں ہے، لکھی ان نے ہے. تو مسلم کی حدیث، ترمذی کی حدیث، بخاری کی حدیث کہتے ہیں بابا یہ مسائل بھی پیغمبر کے صحابہ کے بتائے ہوئے ہیں، لکھ کے امام ابو حنیفہ نے دیا ہے تو فقہ حنفی کہتے ہیں. یہ کوئی جیب سے نہیں آئے. گویا میں امام ابو حنیفہ کی تقلید کر کے صدیقی بھی ہوں، فاروقی بھی ہوں، عثمانی اور حیدری اور حنفی بھی ہوں. کیوں؟ یہ انہی کی باتیں بتائی ہوئی، امام صاحب کی لکھوائی ہوئی ہم تک پہنچی ہیں. انہی کی باتیں بتائی ہوئی، بس نام یہ کہتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امام صاحب نے کو اپنے پیٹ سے لکھا. آپ کہتے ہو نلکے کا پانی، تو کل کیا کہو گے؟ انزلنا من السماء ماء، پانی تو اللہ کا تھا. نلکے کا کہاں سے آ گیا؟ واٹر پمپ کا پانی؟ نہ انزلنا من السماء ماء، پانی تو اللہ کا ہے. کنویں کا پانی؟ جی نہیں، انزلنا من السماء ماء، پانی تو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے. آیت پڑھ دیں گے، کیا کرو گے؟ وہ کہو گے پانی اللہ کا ہے. نکلے نلکے کا پانی، واٹر پمپ سے واٹر پمپ کا پانی، نہر سے نہر کا پانی، دریا سے دریا کا پانی، کنویں سے سمندر کا پانی، اوپر سے بارش کا پانی، جسم سے نکلے پسینے والا، انگلیوں سے نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا پانی، سارا ہے اتارا ہوا اللہ کا ہے. جہاں سے نکلے نسبت اس کی ہے. میں نے کہا یہ فقہی مسئلے حضور کے اور حضور کے صحابہ کے ہیں. ابو حنیفہ نے لکھ کے دیا تو تعارف امام صاحب کا پیش ہوتا ہے. ٹھیک ہے.